بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلی کچھ مجلسوں سے ان باتوں کا بیان چل رہا ہے کہ جس کا تعلق ایمان کے شعبوں سے ہے، اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی جو مسائل سے متعلق ہے۔ سلسلہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا مسائل کا، اور الحمدللہ یہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، اور یقیناً آپ حضرات کے اخلاص اور محبت کی اور بزرگوں کی سرپرستی اور دعاؤں کی واضح دلیل ہے کہ منگل کے دن جو مسائل کا سلسلہ چلتا ہے اس میں تیسری مرتبہ یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک قبول فرما لے اور ہم سب کی اصلاح کا، ظاہر و باطن کی درستگی کا ذریعہ فرما لے۔ تو بات شروع ہوئی تھی کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کل کتنے شعبے ذکر فرمائے؟ 70 سے اوپر فرمائے، اور پھر علماء نے ان تمام باتوں کو جمع کیا تو وہ کل کتنی باتیں ہیں؟ 77 ہے، 77 ہے۔ ان 77 میں سے 30 باتیں وہ ہیں جس کا تعلق ایک مومن بندے کے دل سے ہے، اور 7 وہ ہیں جس کا تعلق مومن بندے کی زبان سے ہے، اور باقی 40 باتیں وہ ہیں جس کا تعلق ہمارے باقی جسم سے ہے۔ 30 دل کی ہو گئی، 7 زبان کی ہو گئی، تو باقی جو 40 ہیں وہ کوئی ہاتھ سے متعلق ہے، کوئی متعلق ہے، کوئی شرمگاہ سے متعلق ہے، مختلف چیزیں۔ تو وہ بقیہ جو 40 باتیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، اس میں سے بھی کچھ باتیں ہو چکی ہیں، ما بقیہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ یہ ایام قربانی میں قربانی کے عمل کو ادا کرے۔ ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی وہ نفلی ہے، نفلی صدقے کے طور پر ہے۔ جو صاحب نصاب مسلمان ہے اس پر واجب ہے کہ یہ قربانی کے ایام میں قربانی کرے گا، جانور ذبح کرے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان 3 دنوں کے علاوہ بھی اگر اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انسان جانور ذبح کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کہ جانور ذبح کیا اور پھر اللہ کے نام پہ اس کو صدقہ کر دیا۔ زندہ جانور دے دے تو بھی جائز، ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لے یہ بھی جائز، ایک بندے کو دے دے یہ بھی جائز، اس کو تقسیم کر دے 10 12 20 افراد میں تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اپنے کمزور مسلمان بھائی کے انتقال کے بعد اس کے لیے کفن دفن اور اس کے غسل کا انتظام کرنا۔ کسی میت کی غسل کا، کفن کا، دفن کا انتظام یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ آج تک ہم نے اس عمل کی فضیلت کو شاید سمجھا بھی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس عمل میں کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ بتائیں کہ کفن کا مسنون طریقہ آتا ہوگا، یا جن کو میت کو غسل دینے کا سنت طریقہ آتا ہوگا؟ کتنے ہوں گے؟ ہمیں تو اس دن احساس ہوتا ہے جب کوئی قریبی یا گھر میں میت ہو گئی کتنی پریشانی ہوتی، پھر انسان یہاں رابطہ، وہاں رابطہ، یہاں رابطہ، بھئی کیا کریں ابھی؟ اس لیے کہ آج سے پہلے تو معاملہ پیش نہیں آیا۔
تو اب اپنی میت کو غسل دینے کے لیے ہم پریشان ہو جائیں گے کہ جی یہ کیا طریقہ ہوگا اس کا. پورے محلے میں مسجد میں لے دے کے ایک دو افراد ہوں گے جن کو یہ طریقہ آتا ہوگا، اس کو کہیں گے جی آپ آئیں اور یہ مسئلہ آپ حل کریں. اچھا پھر مردوں میں تو پھر بھی مستورات میں آپ اندازہ لگائیں کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی. اس میں بھی پوری برادری میں، خاندان میں، محلے میں کوئی ایک آدھ بزرگ عورت ہوتی ہے جس کو یہ طریقہ آتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک شرعی تقاضا ہے، ایک ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں اس کو بہت بڑا عمل فرمایا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اگر اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو غسل دیا، پھر اس کو کفن پہنایا، اور پھر اس کی حالت کسی کے سامنے بیان نہیں کی، ظاہر سی بات ہے کہ جب جسم سے روح نکل گئی تو یہ جسم تو بے جان ہے نا دوستو. اب انسان ہے دوستو، یہ تو زندگی میں ایک کپڑے لباس ہے نا، اللہ نے ستر بنا دیا. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ کپڑے پہن کر ہم سب شیخ بن کے گھوم رہے ہیں، اندر کیا ہے یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں. تو اس لباس نے پردہ ڈال دیا. لیکن جب یہی میت دنیا سے جا کر اس کو تختہ غسل پہ رکھتے ہیں تو نہلانے والے کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اب جسم میں کیا تغیر ہے، کیا کیفیت ہے، کیا نہیں ہے، تو وہ غسال جو ہوتا ہے تو غسل دینے والا، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. لیکن اس کو حکم کیا دیا شریعت نے؟ دیکھیں اتنا پاکیزہ دین ہے کہ غسل دینے کے بعد حالات کسی کو مت بتانا باہر آ کے. یہ تو ہماری نادانی ہوتی ہے کہ ہم آ کے کہتے ہیں یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا. ہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے وہ عالم سے پوچھ لیں، عام مجمع کو نہ بتائیں. تو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو غسل دیا اور پھر اس کی حالت کسی کو نہیں بتائی تو اس بندے کے اللہ پاک 40 کبیرہ گناہ معاف فرماتے. کبیرہ گناہ جس کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے. چھوٹا عمل نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک موقع دیں، انسان ہے، محلے میں، اطراف میں کہیں بھی کسی کا انتقال ہو جائے، انسان اس کے کفن کا، دفن کا، غسل کے انتظام کی خبرگیری کرے. ضروری ہے کہ کوئی آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹائے اور پھر میں اس کی فکر کروں. کمزور لوگ ہوتے ہیں، تنگ دست لوگ ہوتے ہیں، ان کے اسباب تلاش کریں، خود پیدا کریں، انتظام کر دیں، خاموشی کے ساتھ اللہ پاک کے حوالے کر دیں. اسی طریقے سے فرمایا اگر کسی سے قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرتا رہے. قرض لیا، انسان ہے، ضرورت تھی، اور اب قرض لینے کے بعد یہ نہیں کہ جی بھول گئے، کچھ نہیں پتا کہ بھئی لینا ہے تو پھر دینا بھی ہے. بعض لوگ تو بالکل اس سلسلے میں بالکل بخشائے لگتے ہیں کہ پھر کبھی یاد نہیں رکھتے کہ کچھ کرنا بھی ہے. تو بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن انسان ہے، کمزور ہے، ضرورت پڑ گئی، کسی سے لے لیا. لینے کے بعد ایک اہتمام تو یہ کرے کہ بھئی اس کو لکھ لیں، کسی کو بتا دے کہ بھئی فلاں سے اتنی رقم لی ہے، مجھے دینی ہے. اس زندگی کا یقین کریں، ایک لمحے بھی بھروسہ نہیں. انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ کب یہ زندگی اور سانس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے. تو مطلع کرے انسان، اس کو لکھ لے اور اپنی زندگی میں اس کی ادائیگی کی جلد از جلد کوشش کرے. جیسے ہی اسباب آ جائے قرض کو ادا کر دے. اسی طریقے سے فرمائے لین دین میں، یعنی کاروبار کے، تجارت کے، خرید و فروخت کے معاملات میں خلاف شرع باتوں سے بچتا رہے. شریعت کے خلاف کوئی کمائی نہ ہو جائے، کوئی خرچ نہ ہو جائے. سچی گواہی کبھی بھی نہ چھپائے. کوئی معاملہ آپ کے سامنے ہوا، میرے سامنے ہوا، مجھے پتہ ہے، اور کل کلا ضرورت پڑ گئی اس پر گواہی کی، مجھے بلایا گیا، تو میں نے کہا کہ بھئی اب کیا ان مصیبتوں میں، جھنجھٹوں میں کوئی پڑے گا، اپنے سر پہ مصیبت لے گا. تو اگر میری سچی گواہی نہ دینے سے میرے مسلمان بھائی کا حرج ہوا
تکلیف ہو گئی تو اس کا گناہ میرے سر پہ آ جائے. تو سچی گواہی انسان نہ چھپائے. اسی طریقے سے فرمایا اگر نفس کا تقاضا بڑھ جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کریں. اللہ پاک نے انسان کو ایک فطری تقاضا دیا ہے. اب اگر یہ نفس کا تقاضا انسان پہ غالب آ جائے، فقہا نے لکھا ہے ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے والدین کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس عمل میں بلا سبب بلا وجہ تاخیر نہ کریں. آج آپ بتائیں فتنوں کا یہ ماحول ہے، گناہوں کا دور ہے، گناہ سیکھنا آسان، کرنا آسان، کر گزرنا آسان، سب چیزیں موجود. اس کے باوجود ہم 5 سال، 6 سال، 4 سال سامان جمع کر رہے ہیں، جہیز جمع ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں. تو آپ بتائیں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر یہ جو عرصہ ہے، ان بچوں کو تو ہم نے ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے اعمال سے جوڑا نہیں ہے. ان بچوں کو نفلی روزوں کی ترتیب سکھائی نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا جس کو خواہشات تنگ کرے اور نکاح کے اسباب بھی نہیں ہیں تو یہ کثرت سے نفلی روزے رکھے. تو ہم میں سے کس نے گھر میں نفلی روزوں کا ماحول بنایا؟ وہ تو ہے نہیں. نہ یہ بچے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، نہ نیک صحبت سے جڑے ہوئے، نہ نفلی روزے رکھیں گے تو گناہ کریں گے، تو گناہ کریں گے. اس لیے جب یہ چیز محسوس ہو کہ اب بڑے ہو رہے ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تو بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کریں. اور خود نوجوان ساتھیوں سے درخواست یہ ہے بچوں سے کہ وہ بعض دفعہ کیا عذر کہتے ہیں بھئی ماں باپ کر نہیں رہے. ان کی بھی ظاہر سی بات ہے، مجبوریاں ہیں، ضروریات ہے، تنگ دستی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے آپ کو گناہ کے حوالے نہ کریں، نیک ماحول کے حوالے کریں. شیطان تنگ کرتا ہے، خواہشات تنگ کرتی ہے، وساوس تنگ کرتے ہیں، اس کے باوجود میں خرافات دیکھ رہا ہوں، موبائل میں کھیل رہا ہوں، گناہ تو ہو جائے گا. اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ماحول کا حصہ بنائیں، مسجد سے جڑ جائیں، نیک صحبت سے جڑ جائیں، دعوت کے حلقوں سے جڑ جائیں تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اور فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کوئی منصب اور عہدہ آ جائے تو اس کا حق پورا پورا ادا کرے. اس لیے کہ عہدے پر آنا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا پھر اس عہدے کے تقاضے کو پورا کرنا مشکل ہے. منصب تو مل گیا، منصب لے لیا، قبول کر لیا، لیکن اس کے نیچے 1000 لوگوں کے حقوق جڑے ہوئے ہیں. اب اس کو کیسے پورا کرنا؟ تو لہٰذا اس کی ادائیگی کی فکر کریں. اپنے والدین کو اپنی طرف سے پورا آرام پہنچانے کی کوشش کریں کہ بھئی میری وجہ سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اولاد کی صحیح پرورش کی بھرپور فکر کریں، بھرپور فکر. ابھی ہمارے جو تفسیر کے 2 دن ہوتے ہیں ترجمے کے جمعہ ہفتہ، ساتھی جانتے ہیں کون سی سورت چل رہی؟ سورہ لقمان. اس میں پورا رکوع نمبر 2 گزرا تربیت اولاد سے متعلق. تو تربیت اولاد کی فکر کرے، رشتہ داروں سے، تعلق والوں سے بدسلوکی نہ کرے. اس کو حدیث پاک میں قیامت کی نشانی فرمایا کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے لگ جائے گا. آج یہ ہے تھوڑا سا ہم سیٹ ہو گئے، مال اسباب آ گئے، گاڑی گھر آ گیا، وہ رشتہ دار بیچارے غریب رہ گئے، یا یہ کہ ان سے متعلق کوئی کمپلین مل گئی کہ جو وہ تو میرے پیچھے باتیں کر رہے تھے، کہا ٹھیک ہے اب اس کو میں مزہ چھکاتا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. جو عالی ظرف بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے تعلق والوں کا خیال رکھا ہے. اور ہمارے لیے اس سے اور بڑی دلیل کیا چاہیے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کو ستایا، تکلیفیں دی، آپ نے انہی کی امانتوں کو سنبھال کر رکھا، انہی کے قرضوں کو بعد میں خود ادا فرمایا. یہ اوصاف نبوی ہے، اوصاف پیغمبر ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے بڑوں کی تابعداری کا مزاج پیدا کریں، ان کی بے احترامی کا نہیں.
تابعداری کا۔ اور اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو اس میں انصاف کر لیں، بے انصافی نہ کریں۔ اب دیکھا کہ بھئی ایک طرف دوست ہے، ایک طرف جو ہے وہ عام آدمی ہے، تو جھکاؤ دوست کی طرف چلا گیا، بے انصافی ہو گئی تو بہت ہی سخت پکڑ کا اندیشہ، سخت ترین پکڑ کا اندیشہ۔ اسی طریقے سے فرمایا کبھی بھی مسلمانوں کی جماعت سے الگ کوئی راستہ نہ نکالے، اجتماعیت سے الگ نہ ہو۔ آج اس فتنے کا مقابلہ امت کر رہی ہے۔ امت سے مراد علماء امت۔ ہم تو مست گھومتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، نہ احساس ہے کہ کتنے بڑے فتنے نے عفریت کی شکل اختیار کر لی۔ اس اجتماعیت کے مقابلے میں طرح طرح کی چیزیں دکان کی شکل میں کھول دی گئی ہے۔ کوئی کس نام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس رنگ سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس ڈھنگ سے بیٹھا ہوا ہے، نئی کہانیاں ایجاد ہو گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ باطل نے ان پہ بھرپور خرچ کیا، ان کو ٹریننگ دی، تیار کیا ہے۔ تو وہ باتیں جو امت نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی، آج اگر نوجوان نسل کو کہا جائے کہ بھئی یہ تو آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا، آج تک تو امت کے علماء نے آپ سے باتیں چھپائی ہیں، آپ کو غلط رخ دیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، تو وہ پیچھے اتنے تسلسل سے 1400 سال کی امت غلط ہو گئی، اور آج کا یہ پلمبر صحیح ہو گیا، یہ غلط آدمی آج کا صحیح ہو گیا۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دوست۔ اس لیے چاہے کوئی کتنا ہی چرب زبان ہو، لفاظ ہو، کتنا اپنے آپ کا میک اپ کر کے بیٹھ جائے، کبھی اجتماعیت سے اپنے آپ کو نہ ہٹائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں کیا فرمایا؟ ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار۔ فرمایا دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اجتماعیت کے ساتھ ہے، اور جو الگ ہوگا تو اس کو اللہ پاک الگ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، الگ تحقیق پر نہ جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حاکم وقت کے خلاف بلا وجہ کوئی بات نہ کرے، حاکم وقت کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ماحول میں انتشار پھیلتا ہے۔ آج تک خیر القرون کے بعد آپ بتائیں کون سا ایسا حکمران ہوگا جس سے 100% ذہنی مناسبت ہوگی؟ ہر ایک سے اختلاف ہوتا ہے، اور جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جائے گا، حکمرانوں سے اتنا ہی قلبی بعد پیدا ہوتا رہے گا۔ انسان اس کے صحیح کو بھی غلط کہے گا کسی نہ کسی طریقے سے، تو بلا مقصد اور بلا وجہ نہ کہیں، تاکہ لوگوں میں ایک انتشار پھیل جائے، ایک بے چینی کا ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ لڑنے والوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ جہاں پتہ چلا بھئی دو بھائیوں میں اختلاف ہے، دو پڑوسیوں میں اختلاف ہے، دو رشتہ داروں میں اختلاف ہے، آج آپ دیکھیں نا ہمارا کیا حصہ ہوتا ہے اس میں؟ اختلاف ہے، کسی کو بڑا بنایا، اور وہ بڑا جو ہوتا ہے وہ مسائل کو اور بڑا کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ آ کر یہ بڑا دونوں طرف کے معاملے کو حل کرے، ہینڈل کرے۔ ہر ایک مزید لذت اور مزے لے رہا ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس اختلاف کو اور بڑھاوا دے دیا جائے، تو انسان کہتا ہے ہم کس پر اعتماد کریں؟ جس کو بڑا سمجھا، بڑا بنایا، اس نے اور لڑائی کی لکیر بڑھا دی۔ تو وسعت ظرفی ہو، انسان کا دل اتنا بڑا ہو کہ یہ خود اپنے خاندان کی خبرگیری کرے، چھوٹوں کی خبرگیری کرے، جہاں پتہ چلے بھئی اختلاف ہے جا کر دونوں میں اس کو حل کرانے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے کسی نیک کام میں معاونت کا مزاج پیدا کرے۔ کوئی بھی نیک کام چل رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ خیر کا کام ہے، چل رہا ہے، آپ جا کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ ایک غریب آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے اور اپنا سامان جو ہے وہ اتار رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ جا کر جلدی سے اس کے ساتھ شامل ہو کر گاڑی سے 2-3 بوریاں آپ نے بھی اتار دی، ایک 4-5 اینٹیں آپ نے بھی لگا دی۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے مزدوروں کے ساتھ مل کر دیوار میں اینٹیں شامل کر دی، ان کو اینٹیں پکڑا دی، سامان پکڑا دیا۔ کوئی بھی خیر کا کام، کسی کا سامان شفٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ معاونت کر لی، ساری شکلیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ
اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا، جس کو کہتے ہیں معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر وقت آئے، ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہنا، یہ بھی ایک دین کا حکم ہے اور دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان کو اپنی اتنی استعداد پیدا کرنی چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر اس کا حصہ ہو سکے۔ اب اگر میں جسمانی طور پہ اپنے آپ کو اتنا خراب کر دیتا ہوں کہ کسی کام کا نہیں، آج اگر آپ غور کریں نا، ہمارے نوجوانوں کو سب سے زیادہ بے حیائی پر کیوں لایا گیا؟ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو اندر سے زیرو کر دیتا ہے، جسمانی طور پہ ختم ہو گیا۔ دشمن نے آپ کی اس نفس پہ پیر رکھا ہے کہ کل کو اگر میں اس پہ ہاتھ رکھوں تو ایک نوجوان میرے سامنے کھڑے ہونے کا قابل بھی نہیں، ایک بھی قابل نہ ہو۔ بے حیائی سے تو انسان کھوکھلا ہوگا، جسمانی، روحانی، دماغی، عقلی، علمی، اخلاقی تمام کمزوریاں جڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچے، بے حیائی سے، نگاہوں کی حفاظت کرے، جسم کو مضبوط بنائے، صحت مند زندگی گزارے۔ اگر کوئی امانت رکھوائے اس کی بھرپور حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر بوقت ضرورت کوئی آپ سے سوال کر لے تو اپنی حیثیت کے بقدر اس کو قرضہ دیں، ٹال مٹول نہ کرے، منع نہ کرے بلا وجہ، اس لیے کہ جو شخص قرضہ دیتا ہے اور جتنے دنوں تک یہ واپس نہیں آیا تو اصل مالک کو روزانہ اس کے بقدر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر بعد میں اپنا قرضہ بھی لے لے گا، یہ نہیں کہ وہ نہیں ملے گا، وہ ملے گا، لیکن اتنے دنوں تک صدقے کا ثواب بھی ہے۔ اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کریں، پاک حلال کمائی کی پوری کوشش کریں، جتنا کمائے اس کو خلاف شرع کاموں میں کبھی خرچ نہ کریں۔ اب ہمارے ہاں کتنی تباہی ہے، لوگ صبح سے شام تک محنت کر کے کماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو انہی میں سے گانے باجے بھی ہوتے ہیں، لہو و لعب کی چیزیں بھی ہوتی ہے، آلات موسیقی بھی لے لیتے ہیں، غلط چیزوں کا استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کتنا نقصان ہو گیا ہمارا۔ احتیاط، اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا ضرور جواب دے، یعنی حدیث پاک میں اگر کافر کو سلام کرنے کے بعد جواب کا طریقہ سکھایا گیا تو ایک مسلمان کے سلام کا جواب انسان کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دینا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کے سامنے چھینک کر الحمدللہ کہہ دے تو آپ پر حق ہے کہ جواب میں اس کو کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کسی کو اپنے وجود سے ناحق تکلیف نہ دے، خلاف شرع کھیل کود تماشوں سے بچیں۔ نمبر 77، آخری دین کا شعبہ کیا ذکر ہوا؟ کون بتا سکتا ہے؟ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ کوئی تکلیف دہ چیز اگر راستے میں پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والوں کو، گاڑیوں والوں کو، مستورات کو، کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے تو آگے بڑھ کر اس کو راستے سے ہٹا دینا، جیسے ڈھیلا ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، لکڑی ہے۔ اور عرض کیا تھا جیسے آج کل بچے کھیلتے ہیں تو وہ تو کھیل کود کے چلے گئے، وکٹ وہاں چھوڑ دی، پتھر وہاں چھوڑ دیے، اس کو ہٹا دیں، ہٹ کر بجائے ان پر غصہ کرنے کے آپ ثواب کما لیں، اس چیز کو ہٹا دیں تو ایمان کے ایک شعبے پر آپ نے عمل کر لیا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سلسلے کو، اختتام کو اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ منگل سے دوبارہ سلسلے کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ جتنا پڑھا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری زندگی شریعت کے مطابق مسائل کو سیکھ کر صحیح طریقوں کو معلوم کر کے اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لانے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیک ماحول سے، نیک مجلسوں سے اللہ ہم سب کو نسبت قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔
ہمارے قریب میں ایک ساتھی نے اطلاع دی کہ ایک حادثے میں 3 ساتھی، ان کا جسم بہت بری طرح جل گیا ہے اور تینوں اسپتال میں ہے. ایک ساتھی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. تینوں ساتھیوں کے حق میں دعا فرمائے، اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. تو جلنے کی جو تکلیف ہے، جو کیفیت ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ٹھنڈک اور عافیت میں تبدیل فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.